اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Me, Najran Najar, lecturer of Political Science, BHS, Madanapura, with today's topic for 11th class. My today's topic is about the state legislature. بچوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع جیسے میں نے ٹاپک پہلے بتا دیا، آج کا ہمارا موضوع ہے ریاستی لیجسلیچر جسے ہم کہتے ہیں. جب ہم لیجسلیچر کی بات کریں، اگر آپ کو یاد ہو کر میں نے پارلیمنٹری سسٹم کی بات کی یا پارلیمنٹ کی بات کی، بالکل ویسے کہ ویسے ہوتے جس طرح پارلیمنٹ ہوتی ہے اس طرح اسٹیٹ لیجسلیچر ہوتا ہے. وہاں پہ بھی بائی کیمرل ہے، یہاں پہ بھی بائی کیمرل ہے، وہاں پہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہوتی ہے، اور یہاں پہ لیجسلیٹو کونسل ہوتی ہے یا لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے. بالکل من ان وہی ہوتا ہے، لیکن کہیں پہ تھوڑی سی فرق ہے. اگر وہاں پہ سینٹرل لیول پہ وہ لا میکنگ باڈی ہوتی ہے، اسٹیٹ لیول پہ جو اسٹیٹ لیجسلیچر ہوتا ہے یہ لا میکنگ باڈی ہوتی ہے. اب ہم ٹاپک کی طرف پھر آتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہمارے، جس میں سب سے پہلا ہمارا ہے یہاں پہ فیڈرل سسٹم ہے، یہاں پہ ایک آفاق سسٹم ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے لیکچر میں بتا دیا کہ فیڈرل سسٹم کیا ہوتا ہے. یہ وہ سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ جو پاور ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے بٹوین سینٹر اینڈ اسٹیٹ. ہندوستانی وفاقیت میں وفاقی ڈھانچے کی طرح مرکزی اور صوبائی سطح پر الگ الگ سرکاریں ہیں. اختیارات کی تقسیم بھی 3 فہرستوں یعنی مرکزی، صوبائی اور مشترکہ میں کہا گیا ہے. آزاد عدلیہ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، لیکن ہندوستانی وفاقیت میں مرکز کو زیادہ طاقتور بنایا گیا ہے. تمام اہم موضوع مرکزی فہرست میں رکھے گئے ہیں. مرکز جو کہ مشترکہ فہرست پر بھی قانون بنا سکتا ہے، ہنگامی صورتحال میں اسے صوبائی فہرست کے موضوعات پر بھی قانون بنانے کا حق حاصل ہے. اس دیش میں سبھی کو عقاری شہریت حاصل ہے. ہندوستانی وفاقیت جو ہے امریکی وفاقیت جیسی نہیں ہے. یہاں کی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ملک جو ہے it was consisting of 29 states and 7 union territories. جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے یہاں پہ 29 اسٹیٹ تھی، ریاستیں تھیں، لیکن it is called unfortunate that جموں کشمیر جو ہے اس کو اسٹیٹ لسٹ سے نکالا گیا ہے، اس کو یو ٹی میں یعنی یونین ٹیریٹری لسٹ میں رکھا گیا ہے. اس طرح سے آج پریزنٹ جو ہے یہاں پہ 28 اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، اور 8 مرکزی تحت علاقے ہیں یعنی 7 یونین ٹیریٹریز ہیں، وہ علاقے جو مرکز کے تحت آتے ہیں. یہاں پہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس نے یہاں کہا کہ ہر ایک اسٹیٹ کے لیے یہاں پہ ایک لا میکنگ باڈی ہوتی ہے جسے ہم اسٹیٹ لیجسلیچر کہتے ہیں. یہ ہر ایک اسٹیٹ کے لیے ایک الگ رکھا گیا ہے، یعنی ہر اسٹیٹ کا ایک لیجسلیچر ہے. بچوں جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جس طرح سے پارلیمنٹ میں 2 ایوان ہوتے ہیں، بائی کیمرل ہمارا پارلیمنٹ ہے، اس طرح سے بائی کیمرل یہاں پہ کچھ ہیں. یعنی اگر ہم بات کریں آج 28 اسٹیٹ کی، 28 میں سے 6 اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں پہ بائی کیمرل ہے. یہاں پہ اسٹیٹ لیجسلیچر کے 2 ہاؤسز ہیں، اور باقی 22 میں یونی کیمرل ہے. تو جب بائی کیمرل کی بات کریں، کچھ اسٹیٹس میں لیجسلیچر جو ہوتا ہے وہ بائی کیمرل ہوتا ہے، اور کچھ میں یہ یونی کیمرل ہوتا ہے. یعنی کہیں پہ وہ جہاں پہ بائی کیمرل ہوتا ہے، یہاں جہاں پہ 2 ہاؤسز ہوتے ہیں اس میں، تو وہاں پہ اور کچھ ایسے ہیں جہاں پہ ایک ہی ہاؤس ہوا کرتا ہے جسے ہم لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں. اگر کہیں پہ 2 کیمرل یا بائی کیمرل ہیں تو ان کے الگ الگ نام ہیں. لیجسلیٹو کونسل جسے ہم ودھان پریشد بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے لیجسلیٹو اسمبلی جسے ہم ودھان سبھا بھی کہتے ہیں. جہاں یونی کیمرل یہ ہے اسے میں نے پہلے بتا دیا، اسے اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں. جب تک لیجسلیٹو اسمبلی کی بات کریں، کانسٹیٹیوشن ہمیں یعنی آئین جو ہمارا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ لیجسلیچر ہوتی ہے ہر ایک اسٹیٹ کی، اس میں کنسسٹ ہونی چاہیے
زیادہ سے زیادہ ممبر کی تعداد 500 ہونی چاہیے، اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی لیس دین 60 ممبرس، یعنی جہاں جہاں پہ اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ممبروں کی تعداد جو ہے 500 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور 60 سے کم نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ کچھ اسپیشل پروویژنز دیے گئے ہیں ود ریگارڈ ٹو لیجسلیٹو اسمبلیز آف اروناچل پردیش، گوا، میزورم اینڈ سکم، یعنی ان اسٹیٹس کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا ہے، ان کے لیے یہ لازمی نہیں ہے. تو جب ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ لیجسلیٹو کاؤنسل کی، جو نمبر ہوتے ہیں ممبرس کی، دا نمبر آف ممبرس آف دا لیجسلیٹو کاؤنسل کین ناٹ بی مور دین 1/3 آف دا ممبرشپ آف دا لیجسلیٹو اسمبلی، یعنی جہاں پہ بائی کیمرل ہوتی ہے وہاں پہ لیجسلیٹو کاؤنسل کے ممبروں کی تعداد صرف 1/3 ہوتی ہے، یعنی جتنے سارے ممبرس وہاں پہ ہوتی ہے لیجسلیٹو اسمبلی میں ان میں سے صرف 1/3 کا ممبر کی تعداد ہوتی ہے لیجسلیٹو کاؤنسل میں. اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ 500 ممبرس تھے، تو اس حساب سے لیجسلیٹو کاؤنسل میں 167 ٹو 166 ٹو 167 ممبرس آ سکتے ہیں. تو یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ 1/3 آف دا ممبرس آف لیجسلیٹو اسمبلی اینڈ اٹ کین ناٹ بی لیس دین 40، یعنی یہ وہاں سے 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں اور 40 سے کم بھی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک نہ پارلیمنٹ جو ہے ایک لا پرووائڈ کرے اس کے لیے، تو وہاں پہ ان میں چینج آ سکتی ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے یہ لا میکنگ باڈی ہوتی ہے ٹو ایوری اسٹیٹ. تو یہاں پہ بہت ساری اسٹیٹس ہیں جہاں پہ بائی کیمرل ہے. میں نے کہا کہ بائی کیمرل صرف 6 اسٹیٹس میں رہ گیا ہے اور باقی جو یونی کیمرل ہے وہ اس سے زیادہ، یعنی اب 22 اسٹیٹس میں یہاں پہ یونی کیمرل رہ گیا ہے. یہاں پہ اکارڈنگ ٹو 36th amendment of the constitution, Sikkim is made full-fledged state and members of the Sikkim Legislative Assembly cannot be less than 30. یہاں پہ ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا ہے 36th amendment کے تحت. وہاں پہ کہا گیا کہ ایک فل فلیجڈ یہاں پہ فل فلیج بنایا گیا ہے سکم کو، اور یہاں پہ ممبروں کی کم سے کم تعداد 30 ہو سکتی ہے. تو ٹوٹل اسٹرینگتھ لیجسلیٹو اسمبلی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہاں کی پاپولیشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے، یعنی جتنی ساری پاپولیشن ہوگی ایک اسٹیٹ کی اسی کے حساب سے ممبرز جو ہیں لیجسلیٹو اسمبلی میں یا لیجسلیٹو کاؤنسل میں جو ہیں وہ اسی کے حساب سے بن سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو یہاں پہ مثال بتاؤں کہ جب تک یہاں پہ جے کی اسٹیٹ تھی لیجسلیٹو اسمبلی یہاں کی تھی، وہاں پہ اس میں 87 ممبرز تھے، اور جو پنجاب ہے وہاں پہ وہ ہماری اسٹیٹ سے بڑی اسٹیٹ ہے تو وہاں پہ 117 یعنی 117 ممبرس تھے. تو اس طرح سے جب ہم بات کریں یو پی جو ہے اتر پردیش ہندوستان کی سب سے بڑی اسٹیٹ جو ہے، میں نے کہا کہ آبادی کے حساب سے یہاں پہ ممبروں کی تعداد جو ہے منتخب کی جاتی ہے، تو وہاں پہ پاپولیشن کے حساب سے 403 ممبر اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی میں آتے ہیں. یہ ممبر جو اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹلی الیکٹ کیے جاتے ہیں بائی پیپل، یعنی لوگ ان کو ڈائریکٹ الیکٹ کرتے ہیں بائی دا یوز آف آن دا بیسس آف اڈلٹ فرنچائز، یعنی ووٹوں کی بنیاد پہ، جسے ہم اڈلٹ فرنچائز کہتے ہیں، ان کے بنیاد پہ ان کو منتخب کیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ آلسو پرووائڈ کرتی ہے، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ سیٹس ہونی چاہیے شیڈول کاسٹ جو لوگ ہوتے ہیں یا شیڈول ٹرائبس جو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ کچھ سیٹوں کو مخصوص رکھا گیا ہے. یہاں پہ اسپیشل ریپرزنٹیشن کو دی گئی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ جب یہاں کی اسٹیٹ لیول پہ گورنر صاحب ہوتے ہیں، جب گورنر صاحب کو یہ لگے کہ یہاں پہ جتنے سارے لوگ ہیں شیڈول کاسٹ سے یا شیڈول ٹرائب سے، یا جتنے سارے لوگ ہیں جن کا کوئی لیڈر یہاں پہ نہیں ہے، تو ان کو بالکل جس طرح سے پریزیڈنٹ وہاں پہ کرتا ہے 2 اینگلو انڈین کمیونٹی سے 2 ممبرس لیتا ہے، اور یہاں پہ گورنر کو یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک ممبر کو کم سے کم نامنیٹ کر سکتا ہے کسی اینگلو انڈین کمیونٹی سے، کس کے لیے، اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی میں. جب ہم یہاں پہ کوالیفیکیشن کی بات کریں،
یہ لیجسلیٹو اسمبلی میں جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے ایک ممبر کی کیا ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ ہی مسٹ بی دا سٹیزن آف انڈیا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ پہلا شرط رکھا گیا ہے کہ وہ ہندوستان کا پشتنی باشندہ ہونے چاہیے. ہندوستان کا پشتنی باشندہ کسے کہتے ہیں، شہری کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ جو یہاں کا رہنے والا ہو، جس کو یہاں کی اسٹیٹ سبجیکٹ پرووائڈ کی گئی ہو، جس کو یہاں پہ لینڈ پہ رہنے کا حق ہے، جس کو گورنمنٹ کے جتنے سارے فیصلے ہیں ان میں حصہ لینے کا پورا حق ہے، اور جس کو یہاں پر رائٹ اور ڈیوٹیز دی گئی ہیں، اسی کو شہری کہتے ہیں. یعنی سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ یہ ہندوستان کا شہری ہونا چاہیے، پشتنی شہری ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہی مسٹ ہے کمپلیٹ دا ایج آف 25 ایئرس. کم سے کم اس کی عمر جو ہے اس نے کم سے کم کمپلیٹ کی ہو 25 سال کی عمر، تو وہ یہاں پہ اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہی مسٹ ناٹ ہولڈ اینی آفس آف پرافٹ. جیسے میں نے پہلے لیکچروں میں کہا ہے، ہی مسٹ پوزیٹو کوالیفیکیشن لیڈ ڈاؤن بائی پارلیمنٹ آف انڈیا. یعنی اتنی ساری اس کی یہاں پہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جتنی پارلیمنٹ نے ان کے لیے مخصوص رکھی ہے، تو اتنی ساری ان کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. اور لاسٹلی ہم جب بات کریں، ہی مسٹ ناٹ بی انساؤنڈ مائنڈ. یعنی وہ بندہ جو انساؤنڈ مائنڈ ہے، جو پاگل ہے، یا جس کو یہ ذہن نہیں ہے کہ کیا کچھ کرنا چاہے، اسٹیٹ کیا ہوتا ہے، الیکشنز کیا ہوتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کیا ہوتی ہے، یا کہیں پہ کوئی بندہ جس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کسی کمپیٹنٹ کورٹ نے، تو وہ وہاں پہ اس کا کوالیفیکیشن یعنی اس کے لیے یہ منتخب نہیں کیا جا سکتا ہے. جب ہم ٹرم کی بات کریں، جو ٹرم لیجسلیٹو اسمبلی کی ہے، یہاں پہ 5 ایئرس ہیں. ہر جگہ جہاں پہ بائی کیمرل ہے وہاں پہ 5 ایئرس ہے، اور ہر جگہ 5 ایئرس ہے. ٹرم آف دی 5 ایئرس اسٹارٹ فرام اسی وقت سے اسٹارٹ ہوتا ہے جب ڈیٹ آف سٹنگ جو ہوتی ہے، تو اسی وقت سے اس کا ڈیٹ اسٹارٹ ہوتا رہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جموں کشمیر جو ہے یہ یو ٹی کے لسٹ میں آ گیا ہے، اور یہاں پہ اکارڈنگ ٹو سیکشن 52 آف دی کانسٹیٹیوشن، جموں کشمیر جو کہ ایک پروونس جو یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی اسٹیٹ تھی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں پرنسلی اسٹیٹ کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی ممبر کی تعداد، یہ ٹرم جو تھی یہاں پہ 6 رکھی گئی تھی. لیکن یہاں پہ جو ہی یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، یعنی ہر ایک ٹرم جو ہے یہ اگر 6 سال یہاں پہ تھی تو لیکن 5 سال کے بعد ہی ایکسپائر ہو جاتی تھی. تو اس کے لیے یہاں پہ گورنر صاحب جو ہوتے ہیں، یہاں پہ فل اختیار رکھتے ہیں. یہ کبھی بھی اس اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. یعنی بیفور دا ایکسپائری ڈیٹ دا گورنر کین ڈیزالو دی اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی. اور اتنا ہی نہیں، یہ اس کو ایکسپائری سے پہلے یہاں پہ ڈیزالو ہی نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں پہ جب اسے چاہے کہ اگر یہ چاہے کہ اس کو اسے ایکسٹینڈ کرے، یہ کر سکتا ہے. جب یہاں پہ سیلریز کی بات ہوگی، سیلریز اور الاؤنس کی بات ہوگی، جیسے میں نے کہا کہ جو وہاں پہ لوک سبھا ممبرس ہوتے ہیں ان کی سیلری جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے حساب سے رکھی جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہے یہاں پہ جو ممبرس آف اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، دے آر انٹائٹلڈ ٹو سچ سیلری اینڈ الاؤنس ایز ڈیٹرمائنڈ بائی دی لیجسلیچر. وہاں پہ پارلیمنٹ کو اختیار دیا گیا ہے، اور اسٹیٹ لیول پہ یہ اختیارات جو ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ لیجسلیچر کو ہوتے ہیں. یعنی جتنا یہ اسٹیٹ لیجسلیچر جو ہے ان کی تنخواہیں رکھ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ان کی تنخواہیں جو ہے ہر اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی میں یہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے، یعنی ایک سی نہیں ہے. میں نے کہا کہ جتنے یہ پاپولیشن پہ مینلی ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنے سارے ممبرس کم ہوتے ہیں ان کی تعداد اسی کے حساب سے ہوگی، اور جس اسٹیٹ میں ان ممبر کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اسی کے حساب سے ان کی تنخواہیں بھی ہوگی. جب ہم پریولیج کی بات کریں ممبرس کی، یہ بالکل پارلیمنٹ کی طرح جس طرح سے وہاں پہ لوک سبھا راجیہ سبھا ہوتی ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے، تو یہاں پہ اسٹیٹ لیول پہ یہ لیجسلیچر ہوتا ہے جو پوری فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے کس کو، ایک ممبر کو. جب وہ بولنے جا رہا ہے یا کہیں پہ کوئی اسپیچ کرنے جا رہا ہے تو اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے. تو privileges, all these privileges are granted to them with the view that the members may be positioned to discharge their duties as members of House.
جب یہاں پہ quorum کی بات ہوگی یا سیشن کی بات ہی ہوگی تو بالکل اسی طرح اس طرح وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ ایک سٹیٹ جو وہاں پہ لوک سبھا ہوتی ہے وہاں پہ ممبروں کی تعداد جو ہوتی ہے اس میں سے 1/10 آف دی ممبر شوڈ بی ان اے quorum. وہاں پہ ایک بٹا دس یعنی 10واں حصہ ممبروں کا quorum میں موجود ہونا چاہیے تو وہاں پہ میٹنگیں کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ 1/10 ہوگا. 1/10 ہے یہاں پہ اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے 1/10 ممبرس کا ہونا لازمی ہوتا ہے. اگر اس سے کم ہوتی ہے تو یہاں پہ جو اس کے سربراہ ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ لیجسلیٹو کو اپنی مرضی یا تو ڈیزالو کر سکتے ہیں یا تو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو 42nd امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ایچ ہاؤس آف دا اسٹیٹ لیجسلیچر از امپاورڈ ٹو ڈیٹرمن اٹس quorum. تو جب ہم یہاں پہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آفیسر جو لیجسلیٹو اسمبلی کے ہوتے ہیں یہ پریزائڈنگ آفیسر جو لیجسلیٹو اسمبلی کا ہوتا ہے اسے ہم اسپیکر کہتے ہیں. وہاں بھی اسپیکر ہوتا ہے جیسے لوک سبھا میں بھی اسپیکر ہوتا ہے بالکل اسی طرح مین وہی اسی طرح اسپیکر یہاں پہ اس کا پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ لوک سبھا میں جو اسپیکر ہوتا ہے یا ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے وہ انہی ممبروں میں سے انتخاب کر کے چنا جاتا ہے. یعنی وہ ممبر جو ہوتے ہیں لوک سبھا کے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ میٹنگز کرتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ایک الیکشن ہوتا ہے سلیکشن ہوتی ہے وہاں پہ. تو جس کو سلیکشن کے شمار سے وہاں پہ الیکٹ کیا جاتا ہے وہ اسے اسپیکر کہتے ہیں. جب یہاں پہ اسپیکر کوئی کا کام نہیں ہوتا یا ان کیس آف ایبسینس آف اسپیکر جب اسپیکر جو ہوتا ہے جو یہاں پہ ایبسینٹ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی جگہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح بالکل اسی طرح یہاں پہ جو اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے وہاں پہ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ quorum چلاتا ہے. جب کہیں پہ ایبسینس ہوگی اسپیکر کی تو اس وقت ڈپٹی اسپیکر جو ہے یہاں بھی اسی طرح کام کرتا ہے. وہ یہاں پہ بھی جتنے سارے چاہے کسی مد پہ بات ہونی ہو تو وہ اسپیکر ہی کر لیتا ہے. تو اس طرح سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہوتے ہیں انہی ممبروں میں سے چنے جاتے ہیں. تو کل ہم انشاءاللہ ان کی پاورز کی بات کریں کہ اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی اس کی کیا پاورز ہوتی ہیں الگ الگ سے مدوں پہ بات کریں گے. تو جیسا کہ ہم نے آج سیکھ لیا ہے انشاءاللہ I will provide the same in English for you again. Firstly, we have seen that what is the federal system of government. Federal system of government is that government in which there are the powers are shared between states and center. India is a federation. It consists of 29 cities. It was 29 cities, but at present it is 28 cities and 8 union territories. As the Jammu and Kashmir has been taken out from the state list and it was put into the union territory list. The Constitution provides the legislature a lawmaking body to every state. Second point is here, that is bicameral legislature. As I have told you that the number of cities remaining 28, and which there are 6 cities only where there is bicameral legislative system, and remaining 22 there are unicameral system. Unicameral system where there is a bicameral system, the upper house is called Legislative Council or Vidhan Sabha, and the lower house is called Legislative Assembly or Vidhan Sabha. The upper house is called Vidhan Parishad and the lower house is called Vidhan Sabha. Where there is one house, it is known as Legislative Assembly. So far as Legislative Assembly is concerned, the Constitution provides that the Legislative Assembly of each city shall consist of not more than 500 and not less than 60 members. But special provisions have been made with regard to the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Sikkim. One more point is there, what is the composition of Legislative Council. As I told you, the number of members of the Legislative Council cannot be more than 1/3 of the membership of Legislative Assembly. As I have already told you, if there is and the number of members in Legislative Assembly when they are 500, then at least there must be 166 to 167 members in a Legislative Council, and it cannot be less than 40 members. Parliament by law otherwise provides. 61 point is that, as I have already told you, the Constitution provides legislature a lawmaking body. As I have told you already that the legislature is the lawmaking body. It makes the
it makes the laws for the state. As I have told you, the parliament makes the laws for the center. According to 36th Amendment, Sikkim is made full-fledged city, and members of Sikkim Legislative Assembly cannot be less than 30 members. The total strength of the state legislative assembly depends upon its population. State depends upon its population. For instance, or for example, J&K, when it was a state, it was consisting of 87 members, while the Punjab is bigger than Kashmir. There are 117 members. When we talk of UP or Uttar Pradesh, which is the biggest according to population, there are 403 members in the Legislative Assembly. The members of the Legislative Assembly are directly elected by the people of the city on the basis of adult franchise. The Constitution also makes provision for the reservation of the cities for the scheduled castes and scheduled tribes. It is to give sufficient representation to them. Provisions for the nomination of the members belonging to the Anglo-Indian community has been made in the Constitution. If the governor of the state if the governor is of the opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the Legislative Assembly, he may nominate one member of the community to the Assembly. And at the central level, these powers have been vested in the hands of President when he nominates two members, Anglo-Indian members, at his back. When we talk about qualification of the legislative members, a candidate seeking elections to the Legislative Assembly must fulfill the following qualifications. First one is, he must be a citizen of India. As I have already told you, who is a citizen of India? A person who is having the land here, who is having the rights and duties here, a person who is having the authority to take decisions in the government, to take part in the decision making of the government, who has rights and duties behind, is only a citizen. He must have completed the age of 25 years. That means before 25 years he cannot become a member of Legislative Assembly. He must not hold any office of profit. He must possess qualification laid down by the Parliament of India. And lastly, he must not be unsound. As I have already told you, that he should not have been declared disqualified by any competent court. When we talk about the term of the Legislative Assembly is 5 years. The term of 5 years starts from the date of its sitting in Jammu and Kashmir, where there was, according to Section 52 of the Constitution of Jammu and Kashmir, and the tenure of the Legislative Assembly is 6 years. After the expiry of every 5 years, after the expiry of 5 years, the Legislative Assembly sits automatically dissolved. The governor is empowered to dissolve the Assembly even before the expiry of 5 years. The life of Assembly can be extended also. When we talk of salary and allowances of members of Legislative Assembly, they are entitled to such salary and allowances as are determined by the legislature of the state by law. It is thus clear that members of different legislative assemblies do not get identical salary and allowances. When we talk of privileges, what about privileges? Like the members of the parliament, the members of the state legislature also enjoy freedom of speech on the floor of the house. They cannot be prosecuted for having said anything on the floor of the house. During the session, the member cannot be arrested in any position, cannot be arrested in any civil case. All the privileges are granted to them with a view that the members may be in a position to discharge their duties as members of House. When we talk of quorum, we know that until the legislature of the state by law otherwise provides the quorum to constitute a meeting of the House shall be the 10 members or 1/10 of the total number of members of the House, which is greater. Which one is greater? According to 42nd Amendment of the Constitution, each House of the state legislature is empowered to determine its quorum. Officers of the Legislative Assembly, the Presiding Officer of the Legislative Assembly is called a Speaker. Likewise, when the Presiding Officer of the Lok Sabha is a Speaker, same is the case here in the Legislative Assembly.
There is also a deputy speaker who presides over the house when the speaker is absent. The speaker and deputy speaker are both elected by the members of the house. And this is done for today. Have a happy day. I hope that you are inshallah positive learners, and I will present myself tomorrow with a more interesting topic for you. Khuda Hafiz. Okay.